فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أو كما قال عليه السلام. معزز محترم حاضرین سامعین، اطباء، ڈاکٹرز، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک روزہ ڈاکٹروں کے تربیتی اجلاس کے اعلان پر کافی بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے. ایک دن کا وقت اس مقصد کے لیے فارغ فرمایا اور صبح 10 بجے سے مختلف موضوعات پر ممتاز ڈاکٹرز کے توسط سے مختلف موضوعات پر آپ نے بات سنی. ظاہر ہے کہ صبح سے 10 بجے سے 7 بجے شام تک جو کچھ سنایا گیا تو اس کے آگے سنانے والے کے پاس کیا رہ جاتا ہے. مختصر سی مجھے بات عرض کرنی ہے آپ سے کہ اس تربیت کا ڈاکٹر سے کیا تعلق ہے. یہاں خالی اسلامیات، دینیات، روحانیات کی تربیت کی یہ جگہ ہے. بھئی ساؤنڈ کم کر دیجیے، ساؤنڈ نہیں بڑھائے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدنی صحت کے لیے بھی اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اس پیشے کے صحیح استعمال کے لیے بھی اس کی بے حد ضرورت ہے. اور اس پیشے کو دین کی دعوت کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں. کوئی مشین ہو اور ایک مشین چلانے والا، تو اگر مشین چلانے والا صحیح نہ رہے تو بہتر سے بہتر مشین بھی صحیح کام نہیں دیتی.
لیکن مشین بولنے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ہمارے نوجوان ڈاکٹروں کو. بڑے ڈاکٹروں کی خدمت میں تو کچھ عرض کرنا مشکل ہے، اس واسطے کہ ان کی خدمات ہم کو معلوم ہے، ان کی مہارتوں کا ہم کو پتہ ہے، ان کی خدمات کا ہم کو اندازہ ہے، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی ایک عرصے دراز سے ہم جانتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں ڈاکٹری سے تعلق رکھنے والے طلباء کرام کی بڑی تعداد ہے، ابتدائی ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ہے، اس کے واسطے عرض کر رہا ہوں میں. گاڑی اگر اچھی سے اچھی ہو، ڈرائیور اچھا نہ ہو، ظاہر ہے کہ زیادہ اچھا کام وہ گاڑی سے نہیں لے سکتا. یا ہو سکتا ہے کہ گاڑی کو بھی کپا کر دے، خود بھی کپا ہو جائے. اس واسطے کہ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں گاڑی کا صحیح رہنا زیادہ سود مند نہیں ہوتا. ڈاکٹر اور ڈرائیور صحیح ہونا ضروری ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ جسم گاڑی ہے، گاڑی. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ گاڑی ہے، اور اس میں جو روح ہے نا وہ اس کا ڈرائیور ہے. اب اگر روح صحیح نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ گاڑی کا استعمال غلط ہوگا اور پورے بیماریاں، خرابیاں، ہر قسم کے بگاڑ، فساد دیکھنے کو ملے گا. لیکن اس تعلیم کے نہیں ہونے کے نتیجے میں توجہ پوری خالی گاڑی کی طرف ہے، گاڑی چلانے والے کی طرف نہیں. توجہ پوری جسم کی طرف ہے، روح کی طرف نہیں ہے. جب روح صحیح نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں گاڑی کا استعمال، جسم کا استعمال غلط ہی کرے گا، اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی مصیبت اور پریشانیوں کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو صرف بدن والا نہ سمجھیں. ہم بدن اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اسی لیے علماء کرام نے علم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک علم الابدان اور ایک علم الادیان. ایک ہے جسموں کا علم اور ایک ہے دین کا علم. اگر جسم کا علم ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں جسموں کو استعمال کرنے والا جو شخص ہوگا وہ اس کو صحیح رخ سے نہیں استعمال کر سکتا. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جیسے ہم جسمانی صحت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنی روح کی درستی اور صحت کے بارے میں فکر مند بنے، تاکہ اس جسم کا استعمال ہی صحیح ہونے لگ جائے. اور یہی چیز سبب بنتی ہے صحت کا. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، پرانے ڈاکٹروں میں سے صحتوں کے بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ کھانے پینے میں محتاط نہیں رہتا. یہ بیماریوں کے اسباب کیا ہیں؟ تو اپنی جسمانی توانائیوں کا استعمال درست نہیں ہے. چونکہ استعمال کرنے والا صحیح نہیں ہے. اب استعمال کرنے والی ہے روح، اور روح کی درستی کے لیے اس ذات گرامی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. اس ذات گرامی نے ہم کو جسم اور روح کا مجموعہ بنا کر پیدا فرمایا ہو. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے
دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے کہ میں نے عصر کے بعد میں سنا، پتہ نہیں اس سے پہلے کن کن موضوعات پر بات ہوئی، مختلف قسم کے افکار، نظریات، اس پر اس پر. یہ سوچنا چاہیے کہ بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بنائی ہوئی چیز میں کیا کیا خواص ہیں. جس نے بنایا نہیں اسے معلوم نہیں ہوتا، اور بنی ہوئی چیز میں کیا کیا خواص ہیں صرف بنانے والا جانتا ہے. مشینیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں آج کل، ہر گھر میں پہنچتی ہیں. اس کا استعمال کیسا کرنا بنانے والا، کمپنی والا کتاب بھیجتا. اور جو مشین نازک ہوتی ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے پاس سے ایک کارندے کو بھی بھیجتا، بتا استعمال سکھانے کے واسطے. چھوٹی سے چھوٹی مشین ہو کہ بڑی سے بڑی، اس مشین کے ساتھ ایک کتاب ہے، اور وہ مشین اگر نازک ہے تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ ان کا ایک آدمی بھی ہے جو آ کے اس کو استعمال کرنا سکھاتا ہے. اتنی موٹی سی بات آج عالم انسانیت کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ جل شانہ نے اس کو بنایا، تو بنانے والے تو اللہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے. اسی واسطے اللہ رب العزت نے اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی اس کے واسطے بھیجی کہ کیسے استعمال میں آئے گا انسان. اور چونکہ نازک مشین تھی، دنیا میں اس سے زیادہ نازک مشین نہیں ہے کوئی. سمجھ میں آ گیا آج تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر کبھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان سے زیادہ نازک مشین نہیں ہے کوئی دنیا میں. اس واسطے اس کے لیے اللہ نے کتاب بھی بھیجی، اور اس کے لیے اللہ نے انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا. اب اگر یہ انسان اس کتاب سے استفادہ نہ کرے یا اس ذات سے استفادہ نہ کرے جس ذات کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ صحیح رخ پر چل نہیں سکتا. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی روحوں کو درست کرنے کے لیے تعلیمات اسلامی میں طبی اصولوں کے تحت میں جو رہبری قرآن و سنت میں آئی ہے، اس کے کو بنیاد بنا کر آپ دعوتی کام بھی انجام دے سکتے ہیں، خود بھی درست ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی دین حق کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی اتاری. ہر بیماری کی دوا موجود ہے، لیکن یہاں چونکہ ڈاکٹرز صاحبین کی بڑی تعداد موجود ہے، تو ایسی صورت میں کبھی کبھار بعض بیماریوں کے بارے میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ صاحب اس بیماری کا علاج نہیں ہے. تو اس بیماری کا علاج نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اس بیماری کا علاج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کے دریافت علاجوں میں اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا، یہ مطلب ہے. حکماء اسلام نے لکھا ہے کہ کسی چیز کا علم نہیں ہونا اس کے نہیں ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. اس کے واسطے انہوں نے الفاظ اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا کہ عدم علم عدم وجود کو لازم نہیں جاننا کسی چیز کا نہیں ہونے کی دلیل نہیں. اس حدیث کو بنیاد بنا کر ماہرین، دانشوروں اور ڈاکٹروں نے، طبی دنیا کے حکیموں نے یہ بات کہی ہے
کہ ہم کو ابھی تلاش کے مراحل سے گزرتے رہنا ہے، ایسا نہیں کہ کسی جگہ ہم پہنچ گئے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ابھی میں نے سنا کہ دواخانوں کے بہت سارے طلباء یہاں موجود ہیں، محنت کر کے انہیں اس لائن میں مہارت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کا اشارہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علاج کسی ماہر سے کراؤ، کسی ناتجربے کار سے نہیں، ماہر سے کراؤ، تجربے کار سے کراؤ۔ اس کے لیے مہارت ضروری ہے، اور مہارت کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت کا ماحول ختم ہو گیا۔ آج محنت کی جگہ دولت نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دولت سے مہارت تو نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس واسطے خاص طور سے یہ چھوٹے طلباء سے، ابتدائی اس لائن میں تعلیم پانے والے بچوں سے عرض کرنا یہ ہے کہ آپ محنت کر کے پڑھیے، دولت دے کر نہیں۔ محنت سے پڑھیں گے تو مہارت آئے گی، اور مہارت کی صورت میں علاج صحیح کر سکتے ہیں۔ زبردست محنت ہونی چاہیے ہمارے طلباء کی، رکنا نہیں ہے کسی جگہ۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا جتنی چیزیں اچھی نہیں تھیں نبی علیہ السلام نے ان کو حرام قرار دیا، اور جتنی چیزیں اچھی تھیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی حلال ہونے کو بتایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال بتلاتے ہیں اور گندی اور خراب چیزوں کو وہ حرام بتلاتے ہیں۔ کس نے کہلوایا؟ کس سے؟ کائنات کے بنانے والے نے کہلوایا، کائنات کی افضل ترین شخصیت کے ذریعے سے، کہ انسانوں کے لیے جتنی چیزیں اچھی نہیں تھیں اللہ نے انہیں حرام کیا، اور جتنی چیزیں اس کے لیے اچھی تھیں اللہ نے اس کے لیے ان کو حلال فرمایا۔ لیکن آج آزادی کے نام پہ، حریت کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ، نئی افکار اور مغربی افکار کی روشنی کے نام پہ اچھی کیا ہے خراب کیا ہے اس کی تمیز ختم ہو گئی لوگوں میں۔ حالانکہ آج تک تحقیق کر کر کے علماء کہہ رہے ہیں کہ جتنی چیزوں کو نبی علیہ السلام نے حرام بتایا اس کے نقصانات آج سائنس اعتراف کر رہی ہے، اور جو ہدایتیں دی گئی ہیں اس کے فوائد کا آج سائنس اعتراف کر رہی ہے، اس کے فوائد کہاں کیا ہے۔ جیسے پانی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مغربی دنیا میں پانی سے کم ٹیشو پیپر سے زیادہ پاکی حاصل کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں تحقیقات سامنے آ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، اور اگر پانی کا استعمال ہو تو ایسی صورت میں وہ بیماری سے حفاظت ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مٹی سے اگر کتا منہ ڈال دے کسی برتن میں تو ایک مرتبہ مٹی سے رگڑ کے دھونا چاہیے۔ اب تحقیق کر کے اس زمانے میں دیکھیں بھئی ایک مرتبہ کائے کو، ساتھ ہی مرتبہ کائے کو بار بار کئی مرتبہ دھو کے دیکھیں گے، مختلف قسم کے صابنوں سے، کیمیکل سے، اس سے اس سے دھوتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دھوتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، اور دوربینوں سے جراثیم برابر رہ رہے ہیں۔ برتن صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن جو جراثیم ہے وہ نہیں جا رہے ہیں۔
پھر ان لوگوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مٹی سے ایک مرتبہ رگڑ کے دھو دو. انہوں نے مٹی سے دھویا اور پھر دیکھا تو جراثیم پورے غائب. تو بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات گرامی کی جانب سے ہدایات و تعلیمات دی ہیں جس ذات گرامی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا خراب ہے. اسی لیے ڈاکٹرز بالخصوص علاج و معالجے کے سلسلے میں ایک تو یہ ہدایت دیں لوگوں کو کہ بھائی دیکھو جو چیزیں منع ہیں اسلام میں وہ مت استعمال کرو، ہر صورت میں وہ نقصان دہ. اس سے بچانے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور جو سنت میں غذائیں ہیں ان کا استعمال کرانے کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. جیسے آج کل وہ آٹا مل رہا بالکل باریک، اس کو بھی کوشش کر کے اور باریک کر کے استعمال کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں فائدے کے بجائے نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے برخلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ کار تھا، آٹا کو موٹا موٹا پیس لیا جاتا تھا، پھونک مار کے گھاس تن کے اڑا دیے جاتے تھے، اس کے بعد میں روٹی پکا کے کھا لیتے تھے. اور صحتیں اتنی اچھی تھیں کہ ایک صاحب مسلمانوں کی ہمدردی کے واسطے کہ ان کا علاج و معالجہ کروں گا مدینے میں آئے اور کافی دنوں تک رہے، کوئی مریض ہی نہیں آیا. جا کے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ اتنے عرصے سے ہوں یہاں تو کوئی مریض ہی نہیں آتا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہمارا اصول کیا ہے. ہمارا اصول یہ ہے کہ اچھی بھوک لگنے کے بعد کھاتے ہیں اور بھوک تھوڑی باقی رہنے سے پہلے کھانا بند کر دیتے. بولے ایسا ہے تو پھر بیماریاں نہیں آتے. یہاں ہمارا حیدرآباد دواؤں کا دواخانوں کا ہب کہہ کے واسطے بن گیا. اس واسطے بن گیا کہ ایک تو ضرورت سے زیادہ کھاتے. حالانکہ ضرورت سے زیادہ کھانا بہت نقصان دہ ہے. پیٹ بھر کے ضرورت کے بقدر کھانے پر بھی علماء نے فرمایا کہ دیکھو کھانا مغرب کے بعد کھاتے، اس واسطے ضروری ایکسرسائز ہو جانے کے واسطے تمام نمازوں میں سب سے زیادہ رکعتیں عشاء میں رکھی گئی ہے تاکہ ایکسرسائز صحیح ہو جائے. وہ بھی وہ نماز جو نماز مسنون طریقے سے ادا کرنے کی ہے. اس سے بہتر کوئی طریقہ صحت اس زمانے میں یوگی آج کل کا جو چل رہا نا یوگا ووگا، نماز قاعدے کے ساتھ میں ادا کرنے کی صورت میں اس سے بہتر کوئی طرز عمل نہیں. اور آج کل کی نئی نئی تحقیقات یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو آدمی کے دماغ پر جو اس کے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی دوسری حالت میں نہیں ہوتے. ایک اور بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ بالخصوص کثرت سجدے کے نتیجے میں دوران خون سر کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں آتا ہے، چونکہ خون کی پمپنگ کرنے والا جو دل ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے، تو پمپنگ بہت تیز ہوتی ہے، بہت اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں. اس کی وجہ سے سر بھی اور چہرہ بھی. غرض یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ طب نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم توجہ دھیان میں رکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کے فوائد کس قدر زیادہ ہیں. آج ماہرین ڈاکٹر ڈینٹسٹ بول رہے ہیں کہ صاحب وہ برش جو ہے ٹوتھ پیسٹ ایسا آڑا نہیں استعمال کرنا، ایسا کھڑا استعمال کرنا، بلکہ موجودہ زمانے میں ایک تحقیق پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست دریافت کی ہے. لیکن قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے 1400 سال پہلے مسواک کا طریقہ بتایا اور آپ مسواک ایسی ہی کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جس میں انسانی کے لیے بھی سب سے بہتر ہے. اور اس جسمانی قوتوں کے استعمال کے لیے آدمی کی روحانیت درست ہونا بے حد ضروری ہے. چنانچہ جو اعمال رکھے گئے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے
جیسے وضو ہے، پاکی کا اسلام میں بڑا حکم ہے، پاکی کی بڑی اہمیت ہے، اور زیادہ تر بیماریاں پاکی نہیں ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی لیے اسلام پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا رہو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ صاحب جو اعضاء ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ اعضاء پہ جراثیم اور ماحولیات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت میں وہ کووڈ ہوا تھا نا، تو پورا منہ ڈھانک لگے پھر رہے تھے پورے کے پورے۔ جو اعضاء بدن ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اعضاء زیادہ متاثر نہیں ہوتے، جو اعضاء کھلے ہوئے ہوتے ہیں یہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے دن میں 5 مرتبہ کھلے ہوئے اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے رہتے ہیں، یہ 5 مرتبہ دھو دو، دونوں پاؤں کھلے ہوئے رہتے ہیں، یہ 5 مرتبہ دے دو، چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے، چہرے کو 5 دفعہ دھو دو۔ چونکہ ناک اور منہ کا حصہ کھلا ہوا رہتا ہے، اندرون میں جراثیم کا داخلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے دن میں 5 مرتبہ استنشاق، ناک میں نرم حصے تک پانی ڈالنا اور صاف کرنے کا حکم ہے، حلق میں کلی کرنے کا، غرغرہ کرنے کا حکم ہے۔ جو آدمی ایسا اہتمام کرتا ہے، میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا یا کسی بزرگ کی بات سنی کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں، ایک وضو کرنے والے کے پاس میں ایک غیر ملک کا آدمی جا کے پوچھا کرتا، وضو کو دیکھ کے پوچھا، آپ کے ملک میں دواخانے، دماغی دواخانے کتنے ہیں؟ اس نے کہا میرے وضو سے تمہارے یہ سوال کا کیا تعلق ہے؟ نہیں بہت تعلق ہے۔ تو اس نے کہا ہوں گے 2-4 ہوں گے بس۔ کہہ لگے ہمارے تو ایک شہر میں کئی 100 ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کے پاس میں یہ عارضہ زیادہ کائے کو نہیں ہے۔ طبی تحقیقات میں یہ ہے کہ جو آدمی سر کے یہ پچھلے حصے کو بھگاتا رہتا ہے اس سے حفاظت رہتی ہے، اور اس قسم کی عوارض سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، بالخصوص نوجوان ڈاکٹر صاحبین کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ اسے کوئی معمولی نہ سمجھیں، آپ اسے دعوت دین کا ذریعہ بنا دیں۔ اگر تم اسلامی احکام پر عمل کرو گے تو تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی، اگر اسلامی احکام پر عمل کرو گے تو تمہاری صحت برقرار بھی رہے گی، اور اگر تم اسلامی احکام پر عمل کرو گے تو صحت کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی ترقی کرتی رہے گی، اور اس طریقے سے اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکیں گے۔ معزز دوستو، اس چیز کی طرف توجہ دینا ہے۔ دوسرے یہ کہ بالخصوص یہ نوجوان بچوں سے عرض کرنا یہ ہے کہ دیکھو ڈاکٹر میں مہارت ہونا ضروری ہے، اور ڈاکٹر میں ہمدردی ہونا ضروری ہے، اور ڈاکٹر میں جذبہ خدمت ہونا ضروری ہے، اور ڈاکٹر میں حالات کے حساب سے تھوڑی بہت روح رعایت کا مزاج بھی ہونا چاہیے۔ میں نے بعض شہروں کا دورہ کیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑے دواخانے قائم کیے اور اپنی مفت خدمات دیں غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے پورا مجھے دواخانے کا معائنہ کرایا بنگلور میں، جہاں سے تشریف لائے ہوئے یا ڈاکٹر صاحبین، وہاں ایک جگہ معائنہ کرایا، 150، 200، 300 مریضوں کا مسلسل وہاں روزانہ علاج ہوتا ہے۔ وہ جسم کے اندر سے خون کے بدلنے کا، ڈائلیسس جسے کہتے ہیں، پورے دواخانے کو بڑا دواخانہ ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے مل کے دواخانہ بنایا، کچھ لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی، وہاں کے مریضوں سے انہوں نے بات کروائی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے؟ بولے 10 سال سے میں اس دواخانے میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مریضوں کے لیے تو سہولت ہو گئی، لیکن یہ اسٹاف کے لیے تنخواہوں کا نظام کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کو دواخانے بنانے والے ہی مینیج کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کی تنخواہ کا کیا مسئلہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ صاحب 10 سال سے میں صرف لوجہ اللہ کام کرتا ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس اتنا ہے کہ اب مجھے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں۔ ہر جگہ اتنی بڑی تعداد میں اگر ڈاکٹرز متوجہ ہوں تو ذرا دیکھو کہ غریبوں کی کتنی خدمت ہو سکتی ہے، محتاجوں کی ضرورتوں میں ہم کتنے کام آ سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں اگر کوئی کسی کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اور دوسرے بہت سی ضروری باتیں آپ نے مولانا شفیع صاحب ندوی سے بھی سنی، جن کے بارے میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا مذاکرہ کروں، لیکن اب ان کے مذاکرے کے بعد بھی اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اس فن کو جہاں اپنے لیے کسب حلال کے طور پر استعمال کریں گے اور کرنا چاہیے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں گے کہ غیر ضروری طور پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، غیر ضروری طور پر جو مریضوں کو اور ڈرا دیا جاتا ہے، پہلے 60% مریض تھا، پہنچنے کے بعد میں 15-20 منٹ میں 80% ہو گیا۔ عجیب قسم کے بہت سارے ڈاکٹر صاحبین آ کے مجھ سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اگرچہ مفتی نہ ہوں، کہ صاحب وہاں ایسا ہوتا ہے، میں نے وہ دواخانہ اس لیے چھوڑ دیا۔ مجھ سے کہا بعض ڈاکٹروں نے کہ میں نے کہا کہ آپ تو فلانے دواخانے میں تھے، کاہے کو چھوڑ دیے؟ کہنے لگے کہ میں نے وہاں دواخانہ اس لیے چھوڑا کہ وہاں ہر پیشنٹ کے پیچھے 10,000 کا بل بنانا ضروری تھا ڈاکٹرز دواخانے کے اونرز کی طرف سے۔ میں نے کہا کہ بھئی ایک بیمار کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس کے پیچھے اس قدر خرچہ کیوں کیا جائے؟ اس واسطے میں وہاں رہتا ہوا تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی پریکٹس کہیں اور کر لوں، اس لیے میں نے دواخانہ چھوڑ دی۔ ایسے ہی مجھ سے 2-3 صاحبین نے کہا کہ صاحب یہ غیر ضروری طور پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا خدمت کا شعبہ ہے، بہت شریف شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے، اور اس کی بندگان حق کی خدمت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ اور بڑوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ کے کسی بندے کی خدمت میں ہوتا ہو۔ تو اس لیے معزز بھائیوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے مولانا ابو بکر صاحب کی کوششوں اور محنتوں سے اور ان کے رفقاء کرام کی کاوشوں سے یہ پیغام دعوت آپ تک پہنچا، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ حضرات نے فارغ کیا اور یہاں کے ضروری معروضات کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمیں امید ہے کہ جو کچھ سنایا گیا ہے صبح سے لے کے اب تک، اس کی رعایت کے ساتھ میں پڑھنا پڑھانا اور پریکٹس سب کچھ چلتی رہے گی۔ اور ایک گزارش اور بھی ہے، اگر ضرورت محسوس ہو اور دوبارہ پھر تذکیر اور موعظت و یاد دہانی کے لیے بلایا جائے تو برائے کرم اہتمام سے تشریف لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ آپ سے خوب کام لے، خوب خدمت لے اور بہتر سے بہتر خدمات نصیب فرمائے۔ اور یہ دعوت والا پہلو میں نے اس لیے رکھا کہ ڈاکٹروں کے پاس میں جو لوگ آتے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں آتے، آنے والا ہر مسلک کا، ہر مذہب کا، جی بلکہ نہیں ماننے والا، ماننے والا، سب کے سب آتے ہیں۔ اگر ہمارا سلوک ان کے ساتھ میں اسلامی والا ہوگا، اگر ہم ان کو تعلیمات دیں گے اسلامی والی، تو پھر ایسی صورت میں ان حضرات کو متوجہ ہونے میں مدد ملے گی دین اسلام کی طرف، کہ بھئی یہ کتنا اچھا مذہب ہے کہ یہ کھانے کے سلسلے میں یہ تاکید کرتا ہے اور پینے کے سلسلے میں یہ تاکید کرتا ہے، اور کیا چیز درست ہے کیا چیز درست نہیں ہے اس کے بارے میں یہ اہتمام کرتا ہے۔ نئی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ وہ خنزیر کے کھانے کو باہر کے لوگوں نے اپنا مزاج اور رواج بنایا، ایسی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی کہ علاج ہونا مشکل ہو گیا اس کی۔ اس قدر بدترین بیماریاں وجود میں آ رہی، تو آپ بطور دعوت اسلامی کے
ہدایات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ عمل بھی لوگوں کو دین حق کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنے گا۔ باقی آپ جیسے قیمتی لوگوں کے سامنے جتنے پہلوؤں سے گفتگو آنی چاہیے یا پیش کی جانی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ ایک آدھ دن کے مجلس میں ان سب کا مذاکرہ مشکل ہے۔ جو کچھ عرض کر دیا گیا ہے اللہ بے حد قبول فرمائے، آپ کے تشریف لانے کو خیر کا ذریعہ فرمائے۔ مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد میں اذان اور نماز ہوگی، اس کے بعد میں یہاں کا جو معمول ہے شاید کھانا وانا کھانے کا، وہ کھانا کھانے کے بعد میں آپ تشریف لے جائیں، چونکہ مجھے ایک دوسرے پروگرام میں شرکت کے لیے جانا ہے اور ایک ساتھ مسلسل 2 گھنٹے سے پر تول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں مختصر سی دعا کر کے وہاں جاؤں گا۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا کریم۔ اے اللہ اس اجلاس کو بے حد قبول فرما، ہم سب کی بہترین تربیت فرما، ہم سب سے اپنے پسندیدہ کام لے لے، صحیح معنی میں اے اللہ عبادت کا ذوق بھی عطا فرما اور صحیح معنی میں خدمت کا شوق بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کی خدمت کرنے کا حوصلہ، ہمت، جذبہ، ہمدردی، خیر خواہی وہ تمام صفات نصیب فرما جو آپ کسی بندے مخلص میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے پوری دنیا میں اسلامی علوم کو عام فرما، اہل اسلام کو سربلندی نصیب فرما، نوجوانان اسلام کو اے اللہ دین کے رہبر و رہنما بنا دے، آنے والے تمام ڈاکٹرز کی تشریف آوری کو بے حد قبول فرما، ان میں جو بڑے ڈاکٹرز ہیں اللہ بالخصوص ان کی خدمات کو بے حد قبول فرما، اور چھوٹوں کو بھی اسی طرح خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ بہتر سے بہتر خدمات کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔